السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسا موضوع لائی ہوں جس کا تھوڑا بہت مجھے بھی تجربہ ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ کوا جو ہے وہ منڈیر پہ بولے تو مہمان آتے ہیں، ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسے آتے ہیں، یا دوسرے ہاتھ میں ہو تو پیسے جاتے ہیں، اللہ جانے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اس طرح کی باتیں، کچھ خواتین کا کہنا یہ ہے کہ جی سانپ یا چھپکلی کو اگر مار دیں تو ان کے ہاتھ کا جو ذائقہ ہے وہ نہیں رہتا۔ کچھ خاندانوں میں منگنی راس نہیں آتی، کچھ جگہ پہ کسی خاص رنگ کو پہننے کے لیے منع کیا جاتا ہے، سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کہ باقاعدہ منحوس کہا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے کا تو اچھا، مجھے دو چیزوں کا تو ہے تجربہ۔ ایک تو کوے والا کہ جب بھی وہ آ کے بولا ہمارے گھر مہمان آئے ہی آئے، اور ایک ہماری فیملی میں منگنی کا کہ اگر منگنی کی انگوٹھی پہنائی ہے تو وہ منگنی ٹوٹتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ اس وقت ہم بچے تھے تو اور یقین کر لیتے تھے، تو شاید اس لیے وہ ہم نے دیکھا اور ہمیں لگا کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا کوئی تجربہ ہوا نہیں مجھے۔ سفر کے مہینے کا مجھے یاد ہے کہ میری والدہ جو ہیں وہ لڑکوں کا پھر وہی بات آتی ہے کہ لڑکوں کا صدقہ اتارا کرتی تھی کہ یہ مردوں کے اوپر یہ مہینہ جو ہے بھاری ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ صرف لڑکوں پہ کیوں بھاری ہوتا ہے، لڑکیوں نے بیچاریوں نے کیا قصور کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی میری کئی دوست ہیں ایسی کہ جو سفر کے مہینے میں سورہ مزمل کا ختم کر کے اور وہ آٹے کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا کے اور سمندر میں جا کے مچھلی کو کھلائی جاتی ہیں، وہ ایک طرح کا صدقہ کہلاتا ہے۔ تو لیکن کسی بھی مہینے، کسی بھی دن، کسی بھی چیز کو منحوس کہنا، سمجھنا جو ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ اس لیے کہ سارے مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری چیزیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ اس کو آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر منگل کے دن کپڑے کاٹیں گے تو وہ منحوس ہے، کپڑا صحیح نہیں رہے گا، وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے وہ دن بھی۔ اچھا، یہ کچھ چیزوں کے منحوس ہونے کا صرف ہمارا ہی نہیں، انگریزوں کے ہاں بھی ہے۔ مثلاً کئی جگہ پر جو ہے 13 نمبر منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ لاجک نہیں ہے اس میں کہ 12 منزل تک 12 نمبر ہے، اس کے بعد پھر 14ویں منزل آ رہی ہے، 13ویں آ نہیں رہی، تو پریکٹیکلی سے وہ ہو 13ویں ہی گئی، لیکن نہیں، گھر کے مکانوں کے نمبر بھی 13 نہیں ہوتے۔ یا گھوڑے کی نال دروازے پہ لگائی جاتی ہے خوش قسمتی کے لیے، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو اتنا آسان ہے نا کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے یہ کہنا کہ منحوس ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ اب اگر کسی عورت کے بچہ نہیں ہو رہا یا اس کے بچے ہو کے کسی وجہ سے مر رہے ہیں تو وہ منحوس تصور کی جاتی ہے سسرال میں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ منحوس ہے تو یہ اس کے نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دو۔ کوئی بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال آئی ہے اور وہاں کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو گیا یا کوئی ساس پھسل کے گر گئی یا کچھ، تو اس دن سے جو وہ منحوس مانی جائے گی تو اس کی ہر بات، اس کی ہر چیز جو ہے وہ غلط ہی تصور ہوگا۔ ایک دفعہ کسی شادی پر گئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو ہم تو شادی میں شریک ہو کے واپس آ گئے۔ اگلے دن پتہ چلا کہ وہ وہاں کیا کوئی بچہ گر گیا چھت سے۔ اب شادی میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے اس طرح سے، تو وہ جب دلہن رخصت ہو کر گئی تو وہ بچہ چھت سے نیچے گر گیا۔ وہ گھر میں کوہرام مچ گیا اور وہ ڈکلیئر ہو گئی کہ جی یہ منحوس ہے، یہ دلہن۔ اور جب تک اس خاتون کی ساس زندہ رہیں تب تک وہ ان کا باقاعدہ آنے جانے والوں سے، مہمانوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے وہ یہی ذکر کیا کرتی تھی ساس کہ جب یہ شادی ہو کر آئی تھی، یہ گھر میں آئی ہے اور وہ بچہ گرا ہے، تو یہ منحوس ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں کسی کو طلاق ہو گئی، کوئی بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ بھی انتہائی منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اب کوئی رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی، کسی بھی خوشی کو، کسی بھی اچھی چیز کے کھانے کو، کہیں گھومنے پھرنے کو، تقریبات میں جانے تک پر پابندی ہوتی ہے ایسی خواتین کے اوپر کہ چونکہ وہ منحوس ہیں تو وہ مطلب وہ کوئی خوشی ان کو
میسر نہ ہو. یعنی میں یہ پرانی بات نہیں کر رہی ہوں، میرا خیال تھا کہ یہ پہلے زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب بھی دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے اور اگر طلاق ہوئی ہوئی ہے نا، وہ تو پھر اس سے زیادہ تو کوئی بد نصیب ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ تو منحوس کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کوئی بیوہ ہے یا کوئی طلاق یافتہ گھر پر ہے، تو اگر گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی تقریب ہو رہی ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، مایوں ہے، مہندی ہے، تو باقاعدہ ایسی خواتین کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ اس کے دل پہ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہوگی. لیکن اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ جی یہ مہندی ہو رہی ہے تو اس وقت مایوں ہے، نکاح ہے، تو نحوست کا سایہ نہ پڑے اس کے اوپر. یہ اتنی، نہ تو یہ ہمارے مذہب میں ہے، نہ تو یہ ہمیں کوئی تعلیم دی گئی ہے، لیکن جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں وہاں کی رسمیں اور وہ سارے ہم نے اتنی اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں. میں یہ چیزیں دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے حیرت ہوئی ابھی پرسوں ایک کوئی نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے، اور جس کا موضوع یہی ہے تھا کہ اس میں ایک کوئی بیوہ خاتون ہے اور ان کو گھر میں نوکر کی طرح رکھا ہوا ہے. وہ صرف لوگوں کے کام کرتی ہیں اور کوئی رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی، اور اس گھر میں فنکشن ہو رہا ہے، کوئی شادی ہونے والی ہے، تو اس کو ایک اور خاتون، ایک سین تھا کہ ایک اور خاتون جو ان کی شاید بھابھی یا کوئی تھی، وہ ان کو ساڑیاں، کپڑے، زیور دکھا رہی تھیں. تو ساس نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کو کیوں دکھا رہی ہو، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ چیزیں الگ رکھو، یہ نحوست نہیں پھیلاؤ یہاں پر. تو اتنے کھلم کھلا ہم لوگ یہ منحوس کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے. اگر ہم یہ سوچیں کہ جس کو ہم منحوس کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو بیوہ کیا ہے تو بھی اللہ نے، اگر اس کو طلاق ہوئی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، لیکن جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے وہاں ہم اپنا ڈھونگ رچا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ بات نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کہا ہے، جو قرآن میں ہے کہ جو بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کا نکاح جلدی کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرف دھیان دیں، ہم نے ان کو ایسا بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. بالکل اس سے تو میرے خیال سے وہ والا زمانہ بہتر تھا جہاں ستی کر دیا کرتے تھے عورتوں کو شوہر کے ساتھ، تو وہ ایک ہی دفعہ مرتی تھیں. یہاں تو روز مرتی ہیں وہ عورتیں، اور کوئی نہ کوئی مرد. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مردوں کو تو کیا احساس ہوگا، کسی عورت کو احساس نہیں ہوتا، اور کوئی عورت یہ سب کچھ کرتے وقت یہ سوچتی نہیں کہ اگر یہ وقت ہم پر آئے تو ہم پر کیا گزرے گی. لیکن ایسا پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے. اور مجھے بتائیے گا اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے اس سے تو. اور بہت شکریہ.